بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 8 چل رہی تھی حروف مدہ. تو حروف مدہ اور لین کے بارے میں ہے. حروف مدہ ہم پڑھ چکے ہیں. آج سبق ہے حروف لین کے بارے میں. حروف لین کا معنی کیا ہے؟ لین کا معنی نرم. لین کا معنی کیا ہے؟ نرم. یہ حروف کتنے ہیں؟ 2 ہیں. یہ کب حروف لین بنتے ہیں؟ جب واو اور یا ساکن ہو اور اس سے دونوں سے پہلے زبر ہو تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ واو لین اور یائے لین. اچھا جی، اب سوال اس میں یہ ہے کہ آیا حروف لین میں مد ہوتی ہے؟ حروف مدہ کا تو معنی مد ہے نا، معنی کھینچنا. تو آیا حروف لین میں مد ہوتی ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ بتائیں جلدی. تو ذہن میں سوال کیا ہوگا کہ نہیں ہوتی. اور اس کا جواب کیا ہے؟ جواب اس کا مد والی دلیل ہے. جیسے مد لازم لین، جیسے عین صاد. تو عین میں کیا کی میں نے؟ اور مد لکھی بھی ہے قرآن میں. بولو، لکھی ہوئی ہے نا؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ بولتے جاؤ نا بھائی. لکھی ہے نا؟ تو حرف لین ہے کہ نہیں؟ تو لین پر مد ہوتی ہے، دلیل قرآن میں موجود. ٹھیک. اسی طرح مد عارض لین، جیسے والصیف وآمنہم من خوف. یہ لمبا کیا، حرف لین ہے تو مد کی اس پر. جی تو بات سمجھ آ گئی میرے خیال میں دلائل سے. دوسری ایک عام اور آسان بات یہ ہے کہ مدیت کی تعریف کیا ہے. معلم و تجوید میں لکھی ہوئی ہے کہ مدیت کس سے کہتے ہیں؟ اس درازی کو کہتے ہیں جو حروف مدہ اور حروف لین میں پائی جائے. اس کو مدیت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس درازی کو کہتے ہیں، لمبا ہونے کو، کہ جو حروف مدہ اور حروف لین میں پائی جائے. لہٰذا کسی اور حرف کے اندر کوئی لمبا ہونا پایا جائے تو اس کو مد اور لین نہیں کہتے، کیونکہ مدیت کسے کہتے ہیں؟ جو حروف مدہ اور حروف لین میں پائی جائے. اچھا جی، آئیے ہم اس کو پڑھنے کا طریقہ، یہ باتیں سمجھ آ گئی. اچھا جی، اب اس کے ہجے کا طریقہ ایسے ہی جیسے ایک عام طریقہ جو ہے تا، پھر واو، پھر زبر تاؤ. ٹھیک ہے. میں نے اپنے استاد محترم کا طریقہ عرض کیا آپ کے سامنے. استاد محترم کا صحیح صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تا کے ساتھ، حرف کے ساتھ پہلے حرکت کا نام، پھر اگلے حرف کا نام. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ تا زبر واو تاؤ. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ بھی کوئی چل رہا ہے اس طریقے سے بھی ٹھیک ہے، درست پڑھ رہا ہو، کوئی حرج نہیں. دونوں طریقے اکابرین اساتذہ کرام سے چلے آ رہے ہیں. علم کو تھوڑا سا جب وسیع کریں گے تو انشاءاللہ اختلافات ختم ہو جائیں گے. جب علم وسیع نہیں ہوگا تو پھر کہیں گے جی جو میرا طریقہ وہ تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ والا دوسرا غلط ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. علم وسیع فرمائیے، اختلاف ختم ہو جائیں گے. اچھا جی، اب اس میں ممکنہ غلطی کیا ہے جی؟ ممکنہ غلطی ایک یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر مجہول پڑھا جاتا ہے. جیسے تا زبر واو پڑھا، تو تے، یہ کیا ہے؟ بولو بھائی. اب فاتحہ پڑھ رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم مالک یوم الدین. یو، تو یہ یو نہیں ہے. یہ کس کی غلطی بتا رہا ہوں؟ بولو نا. مجہول کی. تھکے ہوئے بھائی. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جب مجہول کے مقابلے میں اس کو معروف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بسا اوقات بہت سختی کر دی جاتی ہے، اور مدیت اور حروف لین کا نرم ہونا جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. کیسے؟ جیسے تو تئی، بو بئی. تو یہ بو سخت کر دیا.
اور جو مدیت ہے اس کے اندر، اور لین اور مدیت، لین کا معنی نرمی، مدیت کا معنی تھوڑا سا لمبا ہونا، حرف مدہ سے کم، حرف مدہ سے کم. تو وہ کیسے ہوگا؟ اب صحیح پڑھنے کا طریقہ عرض کر رہا ہوں. دونوں بتا دیے، ایک مجہول کی غلطی، دوسری بہت سخت کر کے پڑھنا، اور جلدی سے اور سختی سے، جلدی سے اور تو سختی سے پڑھیں گے لین ختم ہو جائے گا، بہت جلدی پڑھیں گے تو مدیت ختم ہو جائے گی. تو دونوں کو باقی رکھنا. میں دلیل سمجھ آ رہی نا؟ الحمدللہ. اور باقی کوئی اختلاف، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں. ہاں ایک اور بات بتاؤں کہ ہم جو پڑھا رہے ہیں یہ ہے ترتیل کا انداز. کون سا انداز؟ ترتیل کا معنی بالکل سلو موشن. ٹھیک ہے، مثلا ہم نے یوں پڑھا تا زبر واو تو، یوں پڑھا. اب عموماً جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے وہ تھوڑا سا رفتار سے پڑھا دیتے ہیں، جیسے تو تئی تو تئی. تو اب یہ جو میں نے ابھی تلفظ کیا نا یہ غلط نہیں ہے، یہ جلدی ضرور ہے اور غلط. ہاں اس میں کیا، اس میں اور میرے والے جو میں پڑھا رہا ہوں اس میں کیا فرق ہے کہ یہ والا جو ہے ترتیل میں ہے، آہستہ رفتار میں ہے. تو تئی، یہ والا حدر والی رفتار میں ہے. لیکن قاعدے کے بارے میں اصول ذہن میں رکھنا کہ کس میں پڑھانا چاہیے؟ ترتیل کے اندر بالکل آہستہ سلو موشن پڑھانا چاہیے، کیونکہ یہ گاڑی، تجوید کی گاڑی کا کیا ہے؟ پہلا گیئر ہے اور قاعدہ سیکھ رہے ہیں. شاباش جی. چلیے جی، اب اسی طریقے سے اس کے معروف اور مجہول کی چند مثالیں میں آگے عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر ہم پنجابی میں دہی کو کیا بولتے ہیں؟ دئی. کیا بولتے ہیں؟ تو حرف لین کی معروف ادائیگی ہے. دو دئی، بولو دو دئی. شاباش. اسی طریقے سے جیسے ہم انگلش میں مہینے کا نام جو بولتے ہیں انگریزی مہینوں کا، مئی، کیا کہتے ہیں؟ اپریل مئی، مئی مئی. ہاں البتہ انگلش میں اس کا سٹائل تھوڑا سا علیحدہ ہے، مئی. تو وہ والا نہیں. اردو میں جیسے ہم اس حرف کا نام، مہینے کا نام بولتے ہیں، کیسے بولتے ہیں؟ مئی مئی. یہ معروف ادائیگی. تو یہ مثالیں ضرور نوٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. شاباش جی. اب دیکھیے گا چند حروف کو پڑھ لیتے ہیں جی. تا زبر واو ثو، سا زبر یا ثئی، ثو، دیکھیے مجھے، ثو ثئی. ایسا نہ میں سا پڑھ رہا ہوں اب تا پڑھ رہے ہوں. اچھا جی. زو زئی، سو سئی. ذال زبر واو ذو، ذال زبر یا ذئی، ذو ذئی. صاد زبر واو صو، صو. اچھا اب ذرا اس میں ایک اور غور کیجیے گا، تھوڑی توجہ. صو یہ لمبا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ صو، جھٹکا لگ گیا. آواز ہوا میں ختم کرنی ہے. اس میں بھی حروف لین میں بھی آواز کس میں ختم کرنی ہے؟ ہوا میں. صو، صوئی، صوئی. شاباش. واد زبر واو وو، واد زبر یا وئی، وو وئی. واد کا مخرج صحیح رہے، زو نہ بج جائے، زو زئی نہ ہو جائے. او زبر واو او، او زبر یا اوئی،
واو طوئی وہ نیچے نہیں دیکھتے، پڑھتے ہوئے پڑھانے والے کو، سنتے ہوئے سنانے والے کو، پڑھتے ہوئے پڑھانے والے کو، سنتے ہوئے دیکھنا ہے بھائی، نیچے نہیں دیکھنا. وہ یہ جملہ نوٹ کر لینا بھائی. وہ زبر واو واو، وہ زبر یا وئی، واو وئی. جی شاباش. نو نئی، یہ بھی نئی والی مثال نوٹ کر لیں، پرانی اور نئی. نو نئی، شاباش. آؤ آئی، اس پر خاص توجہ رہے، یہ اکثر حمزے کی آواز بن جاتی ہے، او آئی پڑھ جاتے ہیں. آؤ آئی. جی اور تعوذ کے اندر آپ نے پڑھا من الشیطان، شو شی شو شیطان شیطان، سمجھ آ رہی ہو؟ ہاں تو اب اسی طرح جو غلطی کو صحیح کرنا ہے جی، قرآن پاک کے اندر حرف لین کی غلطیاں ہیں، فوراً یہاں سے بچے کو پڑھائے، ادائیگی معروف کرے گا، فوراً وہاں سے پڑھائے، بیٹا اب بتاؤ تقابل کرو. تو اکثر جو ہے وہ جو کلمے کے درمیان میں، آیت کے درمیان میں جب حرف پڑھا جا رہا ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، محسوس ہی نہیں ہوتی. مفردات میں جب پڑھایا جاتا ہے وہاں پر غلطی سمجھ آ جاتی ہے. تو اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرنی ہے. بچے کی غلطی قرآن میں حروف لین میں آئے تو فوراً اس سختی سے صحیح کروانا، کروائیں گے نا انشاءاللہ. شاباش. واو غئی، قو قئی، قئی قوئی، یوں نہیں کرنا، ہونٹ گول نہیں کرنا ہے. قوئی. واو وئی، واو زبر واو واو، واو واو زبر یا وئی، واو وئی، ہاؤ ہئی. اس کی آواز اتنی تک ہوتی ہے، ہاؤ. یہ جو آواز اتنا ہاؤ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ آواز اس کی صحیح ہاؤ ہئی، یو یئی. شاباش. مشق کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.